احباب سے وقار، گناہ جس طرح بھی کیا جائے اس پہ اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے، پہلی بات کہ ہم گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں۔ یہ جو ہمارا دور آ گیا ہے، ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اور دوسری بات، ہم گناہ کر کے بھی پھر فخر کرتے ہیں، فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے، بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں دن اتنے لوگوں کو الو بنا دیا، اتنے لوگوں کو دھوکہ دے دیا، ہم نے فلاں دن اس طرح کا بہانہ بنایا کہ سارے ماننے پر مجبور ہو گئے۔ ہم نے گناہوں کے نام چینج کر دیے اور گناہوں کو گناہ سمجھنے چھوڑ دیا۔ وہ جو غیبت کسی زمانے میں ہم سنا کرتے تھے کہ غیبت کرنے والا ایسے ہے جیسے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، اس غیبت کا ہم نے نام چینج کر کے نام رکھ دیا گپ شپ۔ یہ کیا ہے؟ گپ شپ ہو رہی ہے، چار لوگ اپنی جیب سے پیسے دے کر چائے پی رہے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے سے خود کھا رہے ہیں، لیکن وہ چوتھے سے پانچویں کی باتیں کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، لیکن ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ غیبت کوئی گناہ نہیں، یہ گپ شپ ہے۔ وہ جھوٹ جس کے بارے میں ہم سنا کرتے تھے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں، آج ہم نے جھوٹ کو لفظ بہانہ کہہ دیا کہ ہم بہانے لگاتے ہیں، ہم نے بہانہ لگایا، ہم نے جھوٹ کو جھوٹ سمجھنا چھوڑ دیا۔ اور اوپر بڑی بات یہ کہ جب پھر جھوٹ کو جھوٹ، گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا، اس کے بعد ہم نے گناہ کو ایز اے پرائڈ، فخر کے طور پہ بیان کرنا سٹارٹ کر دیا۔ آپ سارے اس بات سے بخوبی آگاہ ہوں گے، قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصہ آدم و ابلیس کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ شیطان آدم علیہ السلام کے پاس جنت میں جاتا ہے اور جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ یہ دانہ کھا لو، یہ پھل کھا لو، تمہیں آب حیات میسر آ جائے گی۔ تو آدم علیہ السلام اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ کوئی بھی اللہ کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا۔ شیطان نے جھوٹی قسم کھائی، کہ اللہ کی قسم کھا کے کہنے لگا کہ یہ دانہ کھا لو، آب حیات مل جائے گا۔ دانہ کھا لیا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی۔ علماء بلکہ یہاں تک لکھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے عمل کیا تھا اسے گناہ کہنا بھی غلط ہے، کیونکہ یہ حکمت الہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو وہ یہ نہیں فرمایا کہ میں آسمان کے لیے بنا رہا ہوں، فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں نے آدم علیہ السلام کو، میں نے انسان کو زمین کے لیے خلیفہ بنایا ہے۔ تو اسے حکمت الہی سمجھا جائے، بلکہ خطا کا لفظ نہ بولا جائے۔ حکمت عملی تھی، حکمت الہی تھی کہ آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بھیج دیا۔ اب غلطی تو اگر ہم غلطی کا لفظ بولتے ہیں، عمل دونوں طرف ہوا۔ شیطان نے بھی گناہ کیا، جب شیطان نے گناہ کیا تو اللہ نے فرمایا کہ تجھ سے بھول ہو گئی ہے، سجدے کا حکم دیا اللہ پاک نے، اس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ نے فرمایا کہ تجھ سے بھول ہو گئی ہے، معافی مانگ لے۔ تو وہ معافی مانگنے کی بجائے کرنے لگا ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، تکبر میں آ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکال دیا فَاخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، لعنت ڈال کر، گلے میں توق ڈال کر لعنت کا اللہ نے نکال دیا۔ آج تک بٹک رہا ہے، غلطی اس سے بھی ہوئی تھی لیکن تکبر کر گیا، ڈٹ گیا، مانی نہیں غلطی اپنی، آج تک لعنتی قرار پایا۔
بلکہ آج تک نہیں قیامت تک لعنتی قرار پا گیا۔ اور عمل آدم علیہ السلام سے بھی ہوا تھا، لیکن جب عمل ہو گیا تو آپ نے کیا کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے زمین پر بھیجا گیا، آپ نے 500 سال نظر اٹھا کے آسمان کی طرف نہیں دیکھا۔ اب فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے، میں اپنے رب کی نافرمانی کر چکا ہوں، مجھے حیا آتی ہے کہ میں آسمان کی طرف دیکھوں۔ 500 سال آنکھ اٹھا کے آسمان کی طرف نہیں دیکھا، اور زبان حال سے کیا کہتے جاتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے رب میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو مجھے معاف نہ کرے، اگر تو مجھ پر رحم نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں تو بڑا خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو جب آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی مان لی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے آدم علیہ السلام کے دل میں یہ کلمات ڈالے کہ اس طرح کہہ کہ معافی مانگ۔ تو جب انہوں نے یہ کلمات کہہ کر معافی مانگی، اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف بھی کر دیا اور رحمت کے دروازے بھی کھول دیے۔ بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ غلطی ہو جانا انسانی عمل ہے، فطرت انسان کی، لیکن اس پہ ڈٹ جانا یہ شیطانی کام ہے۔ آدم علیہ السلام سے جو عمل ہوا، آدم علیہ السلام نے اس پہ معافی مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما کر ساری انسانیت کا باپ بنا دیا، اور شیطان سے گناہ ہوا، اس نے اس پہ تکبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے لعنتی قرار دے دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ ابن آدم سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن آدم کا وہ بیٹا بڑا ہی اچھا ہے، وہ گناہگار بیٹا بڑا ہی اچھا ہے۔ صحابہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہگار بھی ہے اور اچھا بھی ہے؟ فرمایا ہاں گناہگار ہے پھر بھی اچھا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس پہ ڈٹ نہیں جاتا، بلکہ اس پہ اپنے رب سے معافی مانگ لیتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے رب سے معافی مانگ لیتا ہے۔ اور یہاں ہمارا المیہ یہ بن چکا ہے کہ ہم یا تو گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور اوپر سے دوسرا کام پھر ہم گناہ بھی فخریہ طور پہ کرتے ہیں۔ یہاں کوئی ٹیکس لینے آ جائے، کوئی سیٹ کے پاس، کسی بڈیرے کے پاس کوئی ٹیکس والا آ جائے تو وہ بڑے فخر سے کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ صاحب میری تو اپنی رقم ہی نہیں، میں تو سود کا کاروبار کرتا ہوں۔ میں کیا کرتا ہوں؟ سود کا کاروبار کرتا ہوں۔ سود ایسی نحوست والی شے ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سود کا کاروبار کرنے والا، لینے والا، سود دینے والا، سود کے کاروبار میں گواہ بننے والا، بلکہ یہاں تک فرمایا سود کے دستاویز لکھنے والا، ڈاکومنٹس لکھنے والا، تحریر لکھنے والا، بلکہ یہاں تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ فلاں شخص سودی ہے پھر بھی اس پہ غصہ نہ کرنے والا، اس کے ساتھ دوستی رشتہ داری کرنے والا، یہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور محمد مصطفیٰ کریم کی بھی لعنت ہے۔ لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص کون سا کاروبار کرتا ہے، وہ سارے کام کرنے کے بعد بھی پھر بھی وہ سیٹھ صاحب ہیں، وہ چودھری صاحب ہیں، وہ نواب صاحب ہیں، وہ بڑے بڑیرے ہیں۔ صاحب کیا ہم نے کل جواب نہیں دینا؟ اب تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو سودی شخص کے ساتھ تعلق بنائے، پتہ چل جانے کے بعد بھی اس پہ غصہ نہ کرے، دوستی کرے، رشتہ داری کرے، وہ بھی اسی کے ساتھ ہے۔ تو اب تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے
اب ہمیں سمجھ جانا چاہیے، لیکن ہمیں وہی بات ہے کہ ہم اس کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں، اور پھر وہ لوگ بھی ہم اس معاشرے میں دیکھتے ہیں جو خود کو بڑے درویش صوفی کہلواتے ہیں، اور ان کے ماننے والے بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت صاحب جس کو گالی دے دیتے ہیں اس کا کام بن جاتا ہے۔ الیاذ باللہ، گالیوں میں فیض ہے، ہمارے حضرت صاحب گالیاں دیتے ہیں اس کا کام بن جاتا ہے۔ پر صاحبو، گالی دینا بھی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فسق ہے، اعلانیہ گناہ ہے۔ وہ کون سا درویش ہے جس کی زبان پہ گالیاں چلتی رہتی ہیں جو تہذیب سے آ رہی ہے؟ وہ کون سا درویش ہے؟ صاحب درویش وہی ہوگا جس کی زبان پہ درود پاک کے نغمے ہوں گے، پیر وہی ہوگا جو آپ کو آخرت کی فکر کروائے گا، آپ کا مرشد وہی ہے جو آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین سے آگاہ کرتا رہے۔ وہ کوئی درویش نہیں، وہ کوئی پیر، کوئی مرشد نہیں جو آپ کو گالیاں سناتا ہے۔ اور حضرت صاحب کے ماننے والے بڑے خوش ہو کے کہتے ہیں آج حضرت صاحب بڑے غصے میں تھے، آج حضرت صاحب بڑے جلال میں تھے، گالیاں بک رہے تھے۔ الیاذ باللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہم جہاد میں تھے تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، تو ایک صحابی سو رہے تھے تو دوسرے صحابی نے مذاق کے طور پہ ان پہ رسی پھینکی، تو وہ سوئے ہوئے تھے، جب رسی پھینکی تو وہ ایک دم سے اٹھے، انہیں لگا کہ جیسے کوئی سانپ ہے، وہ ایسے گھبرا کے اٹھ گئے۔ صحابی جو روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام دیکھ رہے تھے، قریب آئے، آپ نے فرمایا کہ خبردار تم یہ حرام کام کر رہے ہو۔ ہم کرتے ہیں مذاق ڈرانے کے لیے، آپ نے رسی پھینکی، کو گھبرا کے ڈر کے جاگ کے بیدار ہو گئے، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم حرام کام کر رہے ہو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو مذاق میں کر رہا ہوں۔ فرمایا پھر بھی تم حرام کام کر رہے ہو۔ فرمایا کہ کسی مومن کو ڈرانا حرام کام ہے، کسی مومن کو ڈرانا، مذاق میں ڈرائیں یا کسی طرح بھی مومن کو ڈرانا حرام کام ہے۔ تو ہم خود اندازہ کریں کہ کیا ہمارے اعمال سے ہمارے جو ماتحت ہیں وہ ڈرتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں؟ کلمہ تو انہوں نے اسی محبوب کا پڑھا ہے، اسی آقا کریم علیہ السلام کے وہ عاشق ہیں، انہی کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں۔ تو کیا ملازم کو ڈرانا جائز ہے؟ اس کے ساتھ مذاق کرنا جائز ہے؟ بلکہ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں رات ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس جگہ پہ آرام کر لیتا ہوں، لیکن میں نے خیمہ لگانا چاہا تو خیمہ وہاں پہ لگا نہیں، زمین بڑی چٹیل تھی، بڑی سخت زمین تھی، خیمہ نہیں لگا۔ تو میں نے ادھر ادھر دیکھا تو دور مجھے ایک گھر نظر آیا۔ آپ فرماتے ہیں میں اس گھر کی طرف چلا گیا، اس گھر میں دو لوگ رہتے تھے، ایک بوڑھی عورت تھی اور ایک اس کا بیٹا تھا۔ میں جا رہا تھا تو اس بوڑھی عورت نے مجھے دیکھ کے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ اس کو بلا لاؤ، ہمارے گھر رات گزار لے، صبح اپنی منزل کی طرف چلا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کے گھر گیا، انہوں نے مجھے ایک کمرے میں سلایا۔ آدھی رات کا وقت ہے، بڑی توجہ سے میری بات، آدھی رات کا وقت ہے کہ کسی شخص کی چیخنے کی آوازیں آنے لگی، جیسے کسی کو درے پڑ رہے ہیں اور وہ چیخ رہا ہے، وہ بار بار کہہ رہا ہے کہاں ہے مشکیزہ، کون سا مشکیزہ، کہاں ہے مشکیزہ، درے پڑ رہے ہیں اور وہ چیخ رہی ہے الفاظ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی شخص نظر نہ آیا جو چیخنے والا تھا۔ ساری رات سو نہ سکا، جب صبح ہوئی نماز فجر کے بعد اس بوڑھی عورت سے میں نے پوچھا کہ ماں جی میں تو ساری رات سو نہیں سکا۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی تمہیں بھی وہ مشکیزے والی آواز آتی تھی؟ آپ فرماتے ہیں ہاں مشکیزے والی آواز مجھے بھی آ رہی تھی۔ تو بوڑھی اماں کہنے لگی تمہارے کمرے کے بالکل پیچھے میرے خاوند کا
میرے خامد کی قبر ہے، میرے شوہر کی قبر ہے تیرے کمرے کے پیچھے. ہر رات اسے عذاب ہوتا ہے. اسی طرح کوڑے مارے جاتے ہیں اور وہ مشکیزہ پکارتا رہتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پوچھنے لگے کہ مجھے اس کی وجہ بھی بتایا جائے کہ اس پہ عذاب کیوں نازل ہوتا ہے. تو وہ بوڑھی عورت بتانے لگی کہ برسوں پرانی بات ہے، ایک شخص دوڑتا ہوا ہمارے گھر کی طرف آیا. پتہ نہیں اس کے پیچھے شیر لگا ہوا تھا یا ڈاکو لگے ہوئے تھے. دوڑتا ہوا ہمارے گھر کی طرف آیا. ہمارے گھر آ کے وہ یہ بات بار بار کہنے لگا کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، پانی دے دو. تو میرے خامد نے مذاق کیا اور کہا کہ وہ مشکیزے سے پانی پی لو. مذاق کیا؟ مشکیزے سے پانی پی لو. وہ دوڑتا ہوا مشکیزے کے پاس گیا، مشکیزہ کھولا تو مشکیزے میں پانی نہیں تھا. تو اتنے سے وقت میں اس کی جان نکل گئی. اتنے سے وقت میں اس کی جان نکل گئی. کچھ عرصے بعد سے میرا یہ شوہر فوت ہو گیا. تو تب سے روز رات اسے کوڑے پڑتے ہیں اور یہ اپنی قبر سے چیختا ہے، مشکیزہ چیختا ہے. عرش کے رب کو غصہ آیا ہوا ہے کہ میرے مرتے ہوئے بندے کے ساتھ مذاق کرتے رہے ہو. اور اگر ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنی طرف دیکھیں، ہمارے معاملات کس طرف جا رہے ہیں. احباب ذی وقار، ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے معاملات کو درست کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک لم یزل ہمیں صحیح معنوں میں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے.